الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے السلام والسلام وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منكسب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وأمن والہ وعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیت السلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، رمضان مبارک کی ببرکت گھڑیاں ہیں۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ابھی جاری ہے۔ رب تعالی مجھ سمیت آپ سب کو بھی اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کر کے رب کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، رب عز و جل کے لائق کتاب سے جو میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، رب عز و جل یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو رب عز و جل نے تم پر روزے فرض کیے، رب تعالی نے تم پر روزے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ یہ بہت قدیم عبادت ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ میں رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں۔ یہ ایک ارادہ بات ہے کہ ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ یا ان کا وقت وہ ہم سے ارادہ تھا، لیکن امت محمدی پر رب تعالی نے 10 شعبان المعظم اور 2 ہجری میں روزے جو ہیں وہ فرض کیے۔ 10 شعبان المعظم 2 ہجری میں جو ہے وہ روزے فرض کیے۔ اب روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اس پر کھانے کے لیے حلال ہیں ان سے بچا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد رب تعالیٰ نے خود اس آیت کے آخری حصے میں بیان فرما دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ مقصد خود ارشاد فرما رہا ہے کہ روزے اس وجہ سے میں نے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے روزے کے دوران اور کھانے پینے کی حلال چیز سے بھی روک دیا جاتا ہے،
مطلب یہ کہ جن چیزوں کا کھانا حلال ہے، انسان رب کی رضا کی خاطر، رب کی خوشنودی پانے کے لیے، رب کو راضی رکھنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک ان حلال چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے۔ کیوں؟ صرف رب کی رضا پانے کے لیے۔ جب بندہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر لیتا ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ ان حلال چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے، کہ رب تعالیٰ اس بندے کو اجر کیا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان مبارک کا صرف ایک روزہ رکھتا ہے رب کی رضا پانے کے لیے، رب کو راضی رکھنے کے لیے، رب عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب تعالیٰ اس بندے کو اجر کیا دیتا ہے۔ فرمایا اس بندے کے لیے مچھلیاں پانی میں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ وہ بندہ رب کی رضا کی خاطر، رب کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اس بندے کے لیے مچھلیاں جو ہیں وہ پانی کے اندر افطار تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو بندہ رمضان مبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے، رب عز و جل اس بندے پر یہ کرم کر دیتا ہے کہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رب تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رب تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور رب عز و جل اس مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ وہ شخص بہت بڑا بدبخت ہے، بڑا بدنصیب ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن رمضان کا مہینہ پا کر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان مبارک کا مہینہ جس نے پایا اور رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بندہ بڑا بدبخت ہے، وہ بندہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، صحابہ کرام جو ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام منبر کے قریب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ قریب ہو کر بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، ارشاد فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر ارشاد فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، ارشاد فرمایا آمین، دوسری پر پاؤں رکھا، پھر ارشاد فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا پھر یہی ارشاد فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں منبر کے پاس کھڑا ہوا تو حضرت جبرائیل امین میرے پاس تشریف لے کر آئے۔ تو جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے مجھے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ بندہ بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے یہ کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ بندہ بھی بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اس کے اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک میں پڑھے۔ سارے پڑھنے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ جب میں دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، وہ بندہ بھی بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ بندہ بھی بدبخت ہے۔ میں نے کہا آمین۔
جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین نے مجھے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ بندہ بھی بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس نے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا، یا رسول اللہ وہ بندہ بھی بدبخت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ تو سنیے رمضان مبارک کی کتنی برکتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس کو پا کر بھی بندہ جنت حاصل نہ کر سکے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ بندہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں رب عز و جل کی کتنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ سارے لوگ رب کی بارگاہ میں یہ خواہش کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال ہی رمضان ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب ریان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ باب ریان۔ فرمایا قیامت کے دن اس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھے گا، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، اب دیکھیں رب عز و جل نے اس کو انعام کہہ دیا، اس بندے کے لیے کتنا کرم کر دیا کہ جنت میں اس بندے کے لیے ایک مخصوص دروازہ لگا دیا جس کا نام باب ریان ہے۔ یعنی وہ بندہ جو رب کی رضا کی خاطر رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے گا، رب تعالیٰ اس بندے کو اس جنت کے دروازے سے جنت میں داخل کرے گا، اس بندے کو جنت کے دروازے میں سے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، ایسے عمل کی طرف اشارہ کیجیے کہ میں وہ عمل کیا کروں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھا کر۔ کیا کیا کر؟ روزہ رکھا کر، کہ اس جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے، کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے کسی عمل کی طرف اشارہ فرمائیے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کر۔ روزے جیسی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے، روزے جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکات ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکات ہے، اور جسم کی زکات یہ ہے کہ تو رب کی خاطر روزہ رکھ، جسم کی زکات یہ ہے کہ تو رب کی خاطر کیا کر؟ روزہ رکھ۔ یعنی جو بندہ رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، رب تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا، رب تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا، رب تعالیٰ اس بندے کے سارے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا، رب تعالیٰ اس بندے پر یہ کرم کر دیتا ہے کہ اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کو دور کر دیتا ہے، 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا رب کی رضا کی خاطر، رب تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کے جنت میں کیا کرتا ہے کہ گھر بناتا ہے۔ پھر فرمایا کہ روزہ دار جو بندہ رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا اس بندے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس بندے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس بندے کے عذاب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس بندے کے جسم کے عذاب بھی رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان دنیا پر فرشتے جو ہیں اس بندے کے لیے جو بندہ رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، تو آسمان دنیا پر رب تعالیٰ کے فرشتے افطار تک، سورج ڈوبنے تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس بندے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بچہ 8ویں سال میں قدم رکھے تو اس کے ولی پر یہ لازم ہے کہ اس بندے کو، اس بچے کو جو ہے وہ روزے کی اور نماز کی تلقین کرے، اس
کو روزے اور نماز کی کیا کرے؟ تلقین کرے. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ 11 سال کا ہو جائے پھر اس پر یہ واجب ہے، میں نے کہا کہ لازم ہے، جب 11 سال کا ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ کیا کرے؟ اس کو مار کر اس کو تلقین کرے کہ روزہ رکھ اور نماز پڑھ. روزہ رکھ اور کیا کر؟ نماز پڑھ. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں سید اعلیٰ حضرت امام احمد الرحمن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا وصال ہو گیا تو رجب کے مہینے میں میرے والد صاحب مجھے خواب میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹا رمضان مبارک کی آمد ہے، رمضان کے مہینے میں تو شدید قسم کا بیمار ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا. تو کہتے ہیں کہ یہی ہوا، رمضان مبارک کا مہینہ تشریف آیا تو میں شدید بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا. جتنے بھی طبیب آئے آ کے کہنے لگے کہ آپ روزہ چھوڑیں گے تو تب ٹھیک ہوں گے، روزہ نہ رکھیے. تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی نصیحت پر عمل کیا کہ انہوں نے خواب میں مجھے حکم دیا تھا، میں نے رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھا، روزہ نہ چھوڑا. رب عز و جل نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ روزے کی برکت سے رب عز و جل نے مجھے شفا عطا فرما دی، رب تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی. پھر آگے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک نقل کیا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو رب تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا. تم روزہ رکھو رب تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا. اب روزہ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک صرف خالی پیٹ رہے، اس چیز کا نام روزہ نہیں. روزہ اس چیز کا نام ہے کہ روزہ انسان کے سارے اعضاء کا روزہ ہے. جب بندہ سارے اعضاء کا روزہ رکھتا ہے پھر رب تعالیٰ اس پر اپنے انوار و تجلیات کا ظہور فرماتا ہے. مطلب کیا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے. آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ سے بندہ بدنگاہی نہ کرے، آنکھ سے بندہ بدنگاہی نہ کرے. آنکھ سے جب دیکھے تو رب تعالیٰ کی تلاوت قرآن پاک کی زیارت کرے. جب وہ آنکھ سے دیکھے رب تعالیٰ کی مسجد کی، رب کے گھر کی زیارت کرے. اور جب وہ آنکھ سے دیکھے تو رب تعالیٰ کے مسجد کی، رب تعالیٰ کے قرآن پاک کی زیارت کرے. اسی طرح کان کا بھی روزہ ہے. کان کا روزہ کیا؟ کان کا روزہ یہ ہے کہ کان سے وہ بندہ گانے باجے نہ سنے. کان سے جب وہ بندہ سنے تو رب عز و جل کے قرآن پاک کی تلاوت سنے. کان سے جب وہ بندہ سنے تو رب عز و جل کے گھر سے جو مؤذن اذان دیتا ہے وہ اذان کی آواز سنے. اسی طرح زبان کا بھی روزہ ہے. زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے گالی نہ نکالے، زبان سے گالی گلوچ نہ کرے. زبان سے جب بولے تو رب تعالیٰ کی قرآن پاک کی تلاوت کرے. اور رب جب بندہ زبان سے بولو تو نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھے. جب بندہ بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ یہ کام کر لے گا تو رب تعالیٰ اس بندے پر اپنے خاص رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے سب صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھو، اور جب تک میں نہ کہوں تب تک تمہیں افطار نہیں کرنا. جب تک میں نہ کہوں افطار نہ کرنا. سارے صحابہ نے روزہ رکھ لیا، سب صحابہ نے روزہ رکھا. اور جب افطار کا وقت آیا صحابہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہے، اجازت دے کر افطاری کرتے رہے. ایک صحابی آئے، آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 2 عورتیں آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے آنے میں حیا محسوس کرتی ہیں. یا رسول اللہ، وہ اجازت دینے کے لیے آئی ہیں، کیا ہم روزہ افطار کر لیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پھیر دیا. صحابی نے پھر پوچھا، نبی پاک علیہ السلام نے پھر منہ پھیر دیا. جب تیسری بار پوچھا پھر منہ پھیر دیا. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا جاؤ جا کر ان کو کہو پورا دن گوشت کھاتی نہیں ہو، ابھی آگے کہتے افطار کرو، تم نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ تو صبح سے شام تک بھوکی رہی ہیں، انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر ان سے کہو کہ اگر تم روزہ دار ہو تو الٹی کرو. کیا کرو؟ جب ان دونوں عورتوں نے کیا کی تو ان کے منہ سے جلا ہوا گوشت اور خون نکلا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارا دن یہ لوگوں کی غیبتیں کرتی رہی ہیں، سارا دن
لوگوں کی غیبتیں کرتی رہی ہیں، جا کے کہتی ہیں کہ افطار کرو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ روزے کا صرف یہ نہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک صرف بھوکے رہے، بلکہ روزہ یہ بھی ہے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں کہ رب عز و جل نے اگر امت محمدی کو بخشنا نہ ہوتا، یہ غور سے سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اگر رب عز و جل نے امت محمدی کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے سورہ اخلاص اور رمضان شریف عطا نہ کرتا۔ اگر امت محمدی کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے سورہ اخلاص اور رمضان شریف عطا نہ کرتا۔ یعنی رمضان شریف ایسا برکت مہینہ ہے کہ پورے سال میں یہ ایک مہینہ آتا ہے کہ جس مہینے میں رب عز و جل کہتا ہے کہ 11 مہینے میں تم سے گناہ ہو گئے، 11 مہینے تم بھول بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، یہ ایک مہینہ میرے پاس آ جاؤ، آ کر مجھ سے بخشش مانگ لو، میں رب تمہیں بخشش عطا کر دوں گا۔ تم مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تم مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ رب عز و جل ہم سب کو بھی اس ماہ مبارک میں رب عز و جل کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔